اہم خبر دیں آپ کو، نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل کو بیچنے کی تیاریاں آخری مراحل میں ہیں۔ تاریخی عمارت کو مبینہ طور پر عرب اسلامی ملک کو فروخت کیا جا رہا ہے۔ رقم سے قرضوں کی واپسی اور دیگر حکومتی اخراجات پورے کیے جائیں گے، ذرائع یہ بتاتے ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، نیو یارک میں موجود ہیں بول نیوز کے نمائندے ناصر قیوم۔ ناصر قیوم، کیا تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیں، یہ خبریں اگست اور ستمبر میں سامنے آئی تھی، جب اس وقت یہ بتایا گیا کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ قطری حکومت کو اس کے میجورٹی شیئرز جو ہے وہ بیچے جا رہے ہیں، کیونکہ ہماری جو ایویشن انڈسٹری ہے، جو پی آئی اے کا اس کا خسارہ کم کرنے کے لیے پی آئی اے کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی، کیونکہ یہ جو روزویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک میں، یہ پی آئی اے کی ملکیت ہے، تو اس کے بھی میجورٹی شیئر 51% جو شیئرز تھے وہ اس کے ساتھ ہی بیچے جا رہے تھے۔ اگست میں، ستمبر میں اس وقت کے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے اس کو ڈینائی کیا تھا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس میں پی آئی اے کو یا روزویلٹ ہوٹل کو جو ہے وہ بیچا جا رہا ہے یا اس کی نجکاری کی جا رہی ہے۔ لیکن اب جو ہوٹل کے پرانی انتظامیہ کے جو ذرائع ہیں اور جو یہاں پہ سفارتی ذرائع ہیں، ان کے مطابق روزویلٹ ہوٹل کی جو فروخت ہے وہ آخری مراحل میں، کیونکہ دیکھیے یہ ہوٹل گزشتہ 3-3.5 سال سے بند ہے، اور 2021 میں اس ہوٹل کو رینوویٹ کرنے کے لیے $35 ملین اس وقت کی حکومت نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ ہوٹل نہیں بکے گا، بلکہ اس کو رینوویٹ کر کے اس کو چلایا جائے گا۔ اور اس وقت میں آپ کو بتانا چلوں کہ جو ہوٹلز ہیں نیو یارک کے، وہ اپنی فل جو جس کو کہہ سکتے ہیں کیپیسٹی پہ اس وقت کام کر رہے ہیں اور پروفٹ کما رہے ہیں۔ لیکن یہ جو ہوٹل ہے بدقسمتی سے یہ گزشتہ 1.5 سال سے رینوویشن کے باوجود یہ ہوٹل ابھی تک بند ہے، اور یہ ایک مسٹری تھی کہ یہ کیوں بند رکھا جا رہا ہے، اور اب یہ مسٹری آہستہ سے سامنے آئی ہے کہ یہ ہوٹل جو ہے وہ اپنے فروغ کے آخری مراحل پہ۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چلوں کہ اس ہوٹل کی جو مالیت ہے اس وقت، فیئر مارکیٹ ویلیو جو اس کی ہے، وہ تقریباً $1.2 ارب بنتی ہے، جو کہ اس وقت جو ہمیں بتایا گیا، جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ اپنے ساری جو ادائیگیاں ہیں، جو کچھ لونز اٹھائے گئے ہیں اس پرانے 2013 سے 2015 کے درمیان، اس کے مطابق اس کو دے کے اور اس کی کمیشن وغیرہ ادا کر کے تقریباً $400 سے $500 ملین یہ حکومت پاکستان کو اس سے حاصل ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ ہمارے جو واشنگٹن ڈی سی میں جو پرانی ایمبیسی کی عمارت ہے، جو کہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور بہت ہی پوش علاقے میں، بلکہ واشنگٹن دل میں یہ عمارت واقع ہے، اور اس کو بھی تقریباً $5 سے $6 ملین میں بیچا جا رہا ہے، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس کو ہر حالت میں بیچنا ہے۔ جبکہ جو ہمارے جو مارکیٹ کے جو اینالسٹ ہیں، جو اسٹیٹ مارکیٹ کے اینالسٹ ہیں، ان کے مطابق اس کی جو مارکیٹ ویلیو اس اندازے سے جو بیچنے کا جو پرائس دی گئی ہے، جس پرائس پہ نیگوشیٹ کیا جا رہا ہے، اس سے تقریباً دگنی پرائس پہ یہ بڑے آرام سے اس وقت مارکیٹ میں بک سکتی ہے۔ یہ جو عمارت ہے، جو کہ ایک تاریخی ورثہ ہے اور جو ایک ہمارا پرائڈ ہے پاکستانی قوم کا، تو یہ دو جو اثاثے ہیں بیرون ملک، جو بہت ہی قیمتی اثاثے ہیں ہمارے، ان کو بیچنے کی تیاریاں جی مکمل ہو چکی ہیں۔ یہاں پہ تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں بیرون ملک موجود اثاثوں کو بیچنے کے لیے۔ بہت شکریہ ناصر قیوم، آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک پر کلک کریں۔ انتشار سے نکلنے کا واحد حل انتخابات ہیں۔ حقیقی آزادی مارچ آج روا۔ خزم آئین کے مطابق اگر آپ اس کو یہ رپورٹ دے دیں تو میں آپ کو 3-4 سیٹیں دے دوں گا۔ مولانا خان صاحب، وہ جو ریموٹ ہمیں دے دے، اور وہ جو نیلی پیلی چینل ہے وہ لگائے۔ جاؤ شباز، ہم ایسا ٹی وی دیکھتے ہی نہیں جس کا ریموٹ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو۔ اور یہاں پہ کوئی 2 نمبری نہیں چلے گی، اور ہم کوئی غلام ہیں جو آپ ریموٹ مانگے ہم دے دیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ یہاں پہ صرف پاکستان کا نمبر 1 چینل چلے گا، بول، جو حقیقی صحافت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے کوئی اور نہیں، صرف بول کھڑا ہے۔ آپ سب بھی بول دیکھیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔